الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو سب لیکچرز کی؟ مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں؟ بتائیں ضرور مجھے، ٹھیک ہے؟ اور جو پچھلا ہوم ورک ہے وہ سب اپنے کمپلیٹ کر لیں، اور یہ جو ہے آج کا ہمارا 4تھ لیکچر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ہم پڑھیں گے دا، ٹھیک؟ اسی جیسے پہلے ہم نے لفظ پڑھے ہیں نا، حرف پڑھے ہیں، ویسے ہی ہم اس کو بھی پڑھیں گے دا۔ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سمپل سا ہے، بہت آسان سا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا دال، ٹھیک؟ دال بولتے ہیں، بس اس کے آگے سے آپ ایل کو ہٹا دیں یعنی کہ آپ اس کے آگے سے لام ہٹا دیں تو بن جائے گا دا، ٹھیک؟ دا زبان کا جو آپ کا آگے والا کارنر ہے نا، اس کا اوپر والے دانتوں کے پیچھے حصے سے پیچھے جو ہے آپ لگائیں گے تو آپ کا دا نکلے گا، ٹھیک؟ دا، دا زبر دا، جیسے ڈی اور اے دا ہم بولتے ہیں دا دا، ٹھیک؟ ویسے دا، دا زیر دی، دا پیش دو، دا دی دو، ٹھیک؟ دا زبر دا، دا زیر دی، دا پیش دو، دا دی دو۔ اب ایسے ہی دو زبر کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ اور دو پیش کے ساتھ ہم پڑھیں گے، جیسے پہلے پڑھتے آئے ہیں دال دو زبر دن، دال دو زیر دن اور دال دو پیش دن، دن دن دن، دال دو زبر دن، دا زور دل دن، دا دو پیش دن، دن دن دن۔ وہی سمپل سا طریقہ ہے جس سے ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے۔ اب آگے اس سے بنے لفظ، یعنی کہ وہ الفاظ جن کے اندر دال آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی دو ایگزامپلز ہیں یہاں پہ، را زبر را، عین زبر آ، دال زبر دا، را آدا، ٹھیک؟ سین زبر سا، جیم زبر جا، دال زبر دا، سجدہ، ٹھیک ہے؟ را آدا سجدہ۔ اب آپ نے دال کے بھی دو لفظ جو ہے نا آپ نے خود لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دو لفظ جن میں دال آ رہا ہے۔ اس کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، آپ لوگ 30واں پارہ لیں، ٹھیک؟ اس کی جو آخر کی 5 صورتیں ہیں ان میں دیکھیں جون سے بھی ایسے لفظ آ رہے ہیں جن کے اندر دال آ رہی ہے، تو کوئی سے بھی دو لفظ آپ نے سمپل لکھ لینے ہیں، یہی آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ ہر لفظ کے جو ہے آپ نے اسی طرح لکھا کرنے ہیں۔ آگے آ رہی ہے دا۔ دا کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اکثر لوگ اس کو دال پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن عربی میں ہم اس کو ویسے نہیں پڑھتے، اس کا طریقہ الگ ہے۔ جو ہماری زبان کا کارنر ہے نا، بالکل آگے والا، فرنٹ والا باریک سے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم جو ہمارے اوپر والے دونوں دانت ہیں نا جو آگے کو نکلے ہوتے ہیں، بالکل آگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے آگے والے دو دانت جو ان کا کارنر ہے وہاں پہ ہم ٹچ کریں گے۔ جب ہم وہاں پہ زبان کو ٹچ کریں گے نا تو ہمارا دا جو ہے وہ صحیح نکلے گا، ٹھیک؟ یہ دیکھیں دا، ٹھیک ہے؟ اب یہ زال نہیں ہے، یہ ہے دا۔ دا زبر دا، دا زیر دی، دا پیش دو، دا دی دو، ٹھیک؟ اس کو تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی کہ آپ کی زبان کا کارنر آپ کے اوپر والے دانتوں کے نیچے کارنر سے جو ہے وہ ٹچ کرے۔ دا زبر دا، دا زیر دی، دا پیش دو، دا دی دو۔ جیسے آپ دیکھ لیں زو ہم بولتے ہیں، ٹھیک؟ دو، دا دی دو، نوٹ کوئی سے مشکل نہیں ہے، بس دا دی دو۔ اسی طرح دو زبر دو زیر اور دو پیش کے ساتھ، دا دو زبر زن، زا دو زیر دن، دا دو پیش دن، دن دن دن، دا دو زبر دن، دا دو زیر دن، دا دو پیش دن، دن دن دن۔ اب اس کے الفاظ، الف زبر آ، عین پیش با او، دا پیش دو، اعوذ، ٹھیک؟ جیسے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ آ رہی ہے دا، اعوذ۔ دا کھڑی زبر دا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالکا، ٹھیک؟ اعوذ ذالکا۔ اب آگے را۔ را جو ہے نا اس کو بہت موٹا کر کے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارا منہ پھول جاتا ہے نا غبارے کی طرح، جیسے ہم کہتے ہیں منہ پھلا لیا، کوئی بچہ ناراض ہوتا ہے، آپ میں سے بھی اکثر ہوتے ہوں گے نا ناراض، کبھی ناراض ہو جاتے ہیں تو اس سے منہ پھلا لیتے ہیں اپنا، ہم کہتے ہیں وہ دیکھو غبارے کی طرح منہ پھلا کر بیٹھے ہیں، ویسے را اس کو موٹا کر کے گول کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت موٹا کر کے اس لفظ کو پڑھیں گے۔ را، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری
رو. ٹھیک, را, ری, رو. را دو زبر رن, را دو زیر رن, را دو پیش رن, 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 رن. را زبر را, عین زبر آ, دا زبر دا, رعادہ. نون زبر نا, صاد زبر صا, را زبر را, نا سا را. ٹھیک, رعادہ, نا سا را. اب آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ ان تینوں حروف کے بھی جو ہے نا آپ نے دو دو لفظ جو ہے وہ لکھ کے لانے ہیں. ٹھیک ہے, جن میں یہ دو دو لفظ آ رہے ہیں اس ایگزامپلس میں. ٹھیک, لکھنے ہیں آپ نے. آگے نماز کا طریقہ وہی آگے چل رہا ہے. پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھی تھی تو وہ کیسے پڑھنی ہے. اب اس کے بعد اسی طرح جیسے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے نا, ویسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ٹھیک, اور یہ نماز کا لاسٹ میں حصہ ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں لاسٹ میں پڑھنی ہے. اب جیسے بھی نماز پڑھنے میں سورہ فاتحہ لاسٹ میں پڑھنی ہے. اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک, سورہ فاتحہ جو ہے وہ بہت لاسٹ میں ہے اور وہ آپ نے لاسٹ میں پڑھنی ہے. اور اب ہم اسی کو یاد کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ ہر سورت کی جو ابتدائی آیت ہے, یعنی کہ پہلی آیت, ہر سورت جب بھی ہم کوئی بھی سورت سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے. کوئی بھی سورت آپ پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی سورت ہے, جب آپ وہ شروع کریں گے نا تو آپ نے اس کو شروع میں بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے. تو اسی طرح جب ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو ہم پہلے اس میں بسم اللہ پڑھیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر ہم اس سورت کو شروع کریں گے. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمد, سب تعریفیں, للہ, اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین, جو رب ہے تمام جہان والوں کا. ٹھیک, جب آپ صورت یاد کریں گے نا تو آپ اس کا ساتھ ترجمہ بھی یاد کریں گے. اب اس کا آپ کو بھلا کیا فائدہ ہوگا. جب آپ نماز پڑھیں گے نا پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارا دھیان نہیں لگتا نماز میں. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا دھیان نہیں جاتا ہوگا نماز میں, ہر چیز میں ادھر ادھر. اچھا میں کارٹون دیکھ لوں, میں یہ کھا لوں, میں یہ کروں گا, اب میں وہ کروں گا, کھیلنا ہے میں نے, ہر طرف دھیان جا رہا ہوتا ہے لیکن نماز میں نہیں لگ رہا ہوتا. تو اس کا طریقہ کیا ہے, جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں نا ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے نا آپ نے اپنے ذہن میں ریوائز کرتے جانا ہے, اپنے برین میں جو ہے آپ نے ریوائز کرتے جانا ہے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے, تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اب سورہ فاتحہ اتنی پیاری دعا ہے, اس کے اتنے پیارے معنی ہیں, اتنا خوبصورت ترجمہ ہے اس کا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم پڑھتے رہیں گے, مزہ ہی نہیں آئے گا پڑھنے کا. لیکن جب ہمیں اس کا مفہوم, اس کا معنی پتہ ہوگا تو ہمیں اس کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا. اسی طرح الحمد للہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین, جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے, دعا ہم شروع کرتے ہیں نا, اب اس میں آپ کو دعا کا طریقہ بھی پتہ چلے گا کہ جب ہم دعا شروع کریں گے سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی نا تعریف بیان کرنی ہے, جس نے ہم سب کو پیدا کیا, ہمارے لیے اتنا کچھ بنایا ہے. اپنے ارد گرد دیکھیں جو بھی چیزیں ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے نا. آپ کو ہر چیز تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, اتنا کچھ ہے آپ کے لیے. روشنی دی آپ کو, ہوا دی, پھر رہنے کے لیے آپ کو اتنا اچھا گھر دیا, آپ کو پیرنٹس دیے, آپ کو جو آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں, پھر آپ کو اتنی ساری فیسلٹیز دیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمد للہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف بیان کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ کہنے کے بعد ہم مزید کیا تعریف بیان کریں گے, الرحمن الرحیم, کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, یعنی کہ رحم کرنے والے. رحمان جو ہے اللہ کا پسندیدہ نام ہے, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ نام الرحمان, کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. ٹھیک, الرحمن الرحیم, کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, یعنی کہ رحم کرنے والا ہے, بے پناہ رحم کرنے والا ہے. ہم پر ہم غلطی کرتے ہیں نا, بار بار غلطی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سوری معاف کر دیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں, مالک یوم الدین, کہ وہ مالک ہے یوم جزا کا. تو مالک ہے یوم جزا کا. یوم جزا کون سا دن ہے, قیامت کا دن, جس دن ہمیں ہمارے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو ہمیں جنت ملے گی, اگر ہم نے برے کام کیے ہیں تو ہمیں دوزخ ملے گی. تو اس لیے ہم نے اچھے کام کرنے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ جنت ملے. مالک یوم الدین, جو مالک ہے یوم جزا کا, یعنی کہ فیصلے کے دن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور آگے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں, تعریف بیان کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس سے ہم فار ایگزامپل اگر ہم نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے مما سے تو ہم کہتے ہیں آپ سے تو مانگ رہے ہیں, اور کس سے مانگیں گے, آپ نہیں دینی ہے نا, آپ ہمارا یہ کام کر دیں, اور کون کر کے دے گا. تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد, کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ تو ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے, اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تیرے علاوہ تو کسی اور سے مدد نہیں مانگتے, تو ہماری مدد کر دینا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک, الحمد للہ رب العالمین,
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک. اب یہ ہاف صورت کی ہے آج ہم نے، باقی جو ہاف صورت ہے نا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تو آپ نے صورت کو اچھے سے یاد کر لینا، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے مجھے لکھ کے ریٹرن میں سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.